بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کی اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ وہ موضوع ہے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اس کے متعلق شریعت نے واضح رہنمائی کی ہے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری ایسی چیزوں کے متعلق بھی شک و شبے میں رہتے ہیں کہ کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انہیں چاہیے کہ پہلے اچھی طرح جان لے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں کا ابھی تذکرہ کیا جائے گا، ان چیزوں کے علاوہ اگر کوئی دوسری چیز اس کے سامنے پیش ہو تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انشاءاللہ ہم ایک دوسرے درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سب سے پہلی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے کھانا، دوسری چیز ہے پینا، تیسری چیز ہے جمع کرنا، ہم بستری کرنا اپنی بیوی سے، اور چوتھی چیز ہے کہ جان بوجھ کر قے کرنا۔ اور خواتین کے لیے ایک زائد چیز ہے حیض یا نفاس کا خون آ جانا، روزے کی حالت میں دن کے کسی بھی حصے میں حیض یا نفاس کا خون آ جانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان 5 چیزوں کے علاوہ دوسری چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، الا کہ کوئی انہی چیزوں کے حکم کے اندر داخل ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اللہ رب العالمین نے کھانے پینے کی اجازت فجر سے پہلے تک دی ہے، اور اس کے بعد کیا گیا ثم اتموا الصیام الی اللیل، غروب آفتاب تک، رات تک تم اپنے روزے کو پورا کرو۔ تو کھانے کی اجازت اس سے پہلے ہے، جب تک صبح صادق نہ ہوئی ہو۔ صبح صادق کے بعد، فجر طلوع ہو جانے کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ رات داخل نہ ہو جائے، جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ اس درمیان کھانے پینے کی کوئی اجازت نہیں ہے، الا کہ کوئی شخص اگر بھول کر کھا پی لے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، گرچہ پیٹ بھر کر بھی کھا لے تب بھی اس کا روزہ صحیح مانا جائے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ رب العالمین نے بھول چوک کو اس امت سے معاف کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری امت سے بھول چوک کو اور زبردستی اگر ان سے کوئی کام کرایا جائے اس کو معاف فرما دیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص بھول چوک کر کھا پی لے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ روزہ صحیح ہے۔ اسی طرح اپنی بیوی سے بھی اگر کوئی بھول کر جمع کر لے، اسے یاد نہ رہے کہ میں روزے کی حالت میں تھا، تب بھی اس کا روزہ صحیح مانا جائے گا۔ البتہ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص کھا لے یا جان بوجھ کر اپنی بیوی سے جمع کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر جمع کرنے کی صورت میں اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا، اور اس کفارے کے متعلق انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ ایک دوسری مجلس میں بیان کریں گے کہ کن حالتوں میں اس پر کفارہ واجب ہوگا اور وہ کفارہ کیا ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس کا خون ہے۔ حیض و نفاس کا خون دن کے کسی بھی حصے میں دکھائی دے، گرچہ افطاری سے چند منٹ پہلے ہی کسی خاتون کو حیض کا خون دکھائی دے یا ولادت ہو جائے اور نفاس کا خون ظاہر ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، وہ روزہ نہیں مانا جائے گا، بعد میں اس روزے کی اسے قضا کرنی پڑے گی۔ جہاں تک قے کی بات ہے تو صرف جان بوجھ کر قے کرنے کی صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر بیماری کی وجہ سے اپنے آپ الٹی ہو جائے، قے ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے من ذرعہ القی وهو صائم فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی، کہ اگر اپنے آپ الٹی ہو جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ اگر روزے کی حالت میں کسی کو اپنے آپ قے آ جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر قے کر دیا تو پھر ایسی صورت میں
اس کا یہ روزہ فاسد ہو جائے گا اور اسے اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ بعض لوگ بھول کر کھا پی لیتے ہیں، اور بھول پر کھانے پینے کی وجہ سے ابھی میں نے کہا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حلق میں ہاتھ ڈال کر زبردستی قے کرتے ہیں جو بھول کر انہوں نے کھا پی لیا تھا، اور اس طرح جان بوجھ کر قے کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کا روزہ شرعی اعتبار سے نہیں مانا جائے گا۔ ابھی تک جو اس نے بھول کر کھایا پیا تھا اس سے ان کے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا، لیکن ابھی جو انہوں نے جان بوجھ کر قے کیا ہے، اس کھانے کو جو انہوں نے بھول کر کھا لیا تھا، تو اس وجہ سے اب ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے شریعت کے مسائل کا علم حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور اس سے انسان صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کر پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان مسائل کو ہمیں سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔